الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ومن نفخه ومن نفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض فساد عريض صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے اور بیش بہا درود و سلام نازل ہو ذات مقدسہ مطہرہ پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی اور خواتین اسلام، معاشرے کی تباہی کیسے ختم ہوگی، معاشرے کے اندر برائیاں کیسے ختم ہوں گے، معاشرے کے اندر اچھائیاں کیسے آئیں گے، اسی سلسلے میں موضوعات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے 2 خطبے جمعہ میں حقوق والدین، ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے آپ کے سامنے لب کشائی کی، ماں باپ کے حقوق بیان کیے۔ آئیے اور جانتے ہیں کہ معاشرے کی جو برائیاں ختم ہونے والی ہیں وہ کس چیز سے ہوتی ہیں۔ آج میں جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ موضوع ہے نکاح کے مقاصد اور بہترین ازواجگی زندگی کے چند اصول میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح کرنا اللہ اور اس کے رسول نے مشروع کیا ہے قرآن اور حدیث میں، اور نکاح جو ہے یہ آج سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی شوہر اور بیوی نکاح کے ذریعے، حالانکہ حدیث میں تفصیل موجود نہیں ان کا نکاح کیسے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بیوی کہا قرآن کریم میں، جیسا کہ فرمایا اللہ انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو نکاح ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم نکاح کریں گے تو معاشرے کے اندر برائیاں، معاشرے کے اندر بدکاریاں، معاشرے کے اندر بے حیاں، معاشرے کے اندر جو چھپے آشنایاں ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گی۔ جتنا جلدی نکاح کیا جائے گا جتنا جہاں نکاح عام ہو جائے گا وہاں اتنے برائیاں ختم ہو جائیں گے۔ آئیے میں آج کی اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے نکاح کی مشروعیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو مشروع کیا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ، یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے تم انہیں خوش نہیں رکھ سکتے، اور تم ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرنے میں تمہیں ڈر ہے، تو تم وہ عورتوں سے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں۔ 1 2 نکاح کر سکتے ہیں، 3
چار چار آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان انصاف ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات کا خدشہ ہے اگر میں ایک سے زائد شادی کروں گا اور شادی کرنے کے بعد میں ان بیووں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤں گا، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایک ہی بیوی پر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو، کیونکہ اس لیے کہ یہ جو ہے زیادہ انصافی قریب ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا جو عورتیں تمہیں پسند ہو، جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، جو عورتوں کے بارے میں تم کیا رغبت رکھتے ہو، ان عورتوں سے تم نکاح کرو۔ اور قرآن میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ایک سے زیادہ 2 3 4 نکاح کر سکتے ہیں بیک وقت، لیکن اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، شرط یہ ہے کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو، تمہارا پوری طاقت ہے کہ تم 4 کے درمیان، 3 کے درمیان، 2 کے درمیان پورے یقین کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو تم نکاح کرو، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، کیونکہ یہی زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو تمہارے جو لونڈیاں ہیں، جو تمہارے سرپرست میں ہیں، جو تمہارے ماتحت میں لونڈیاں اور غلام ہیں، یا تمہارے بچے جو نیک و صالح ہیں، تو تم ان کا نکاح کرو۔ اللہ فرماتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ مفلس ہیں، اگر وہ فقیر ہیں، تو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ یہ کہہ رہا کہ نکاح کر دو، تم اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کا نکاح کرا دو۔ اگر وہ مفلس ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، انہیں مالدار کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ زندگی کا ایک اہم حصہ بلکہ بہت بڑا حصہ گزر جاتا ہے لڑکی اور لڑکے کو دیکھنے میں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں لڑکا کم کماتا ہے، ابھی وہ سیٹ نہیں ہے، ابھی اس کا خود کا گھر نہیں ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مفلس ہے تم اس کا نکاح کرا دو تو اللہ اسے غنی کر دے گا۔ اور آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آج کا لڑکا جس کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے، جس کی عمر 32-28 سال ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے ابھی میرے پاس اتنا ذریعہ نہیں ہے، جب میرے پاس اتنا مال ہوگا، جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں گا۔ اور ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں ابھی ہمارے بچے کی عمر 30 سال ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا نہیں ہے، جب تک وہ صحیح طریقے سے اپنے معاملے میں کہیں سیٹ نہیں ہو جاتا، جب تک ہم اس کا نکاح نہیں کرائیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ نکاح کرا دو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے کیا کر دے گا؟ مالدار بنا دے گا، غنی بنا دے گا۔ آئیے اور جانتے ہیں، تو اس سے کچھ مسائل استنباط ہوتے ہیں ان 2 آیتوں سے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جیسے بچہ اور بچی بالغ ہو جائے، اور بالغ ہونے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے، قبیلے کے حساب سے، ملک کے حساب سے اور ماحول کے حساب سے کہیں زیادہ جلدی بالغ ہوتے ہیں اور کہیں تھوڑا کچھ تاخیر سے بالغ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، اسی طریقے سے سرپرست جو ہیں وہ اپنے بچوں کا نکاح کرانے میں جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک عورت، ایک بچی، ایک لڑکی اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کرا سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ وہ ولی اس کا نکاح کرا دے۔ اور دیکھیے گا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، چنانچہ اس کا نکاح باطل ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو سرپرستوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کرا دیں، اور اپنے بچوں کے لیے ایسا ہمسفر ڈھونڈے جو دیندار ہو، جو مال کے اعتبار سے بڑا نہ ہو، جس کے اخلاق بہترین ہو، جس کا جو دیندار ہو، جس کے دین سے ہم راضی ہو جائے، جس کے پاس علم، دین کا علم ہو اور عمل بھی کرتا ہو، جو پاک دامن با حیا ہو، جو اخلاق کردار میں اچھا ہو۔ اور آج کے ماں باپ کا یہ حال ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اگر فلاں لڑکا کماتا ہے، زیادہ اس کے پاس
اس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے تو اس سے نکاح کرا دو، گرچہ اس کے اخلاق برے ہو۔ اور آج کے ماحول میں یہ کہنا ہے اگر کوئی بندہ شادی سے پہلے فون پہ بات کرتا ہے، ناجائز تعلقات رکھتا ہے، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آج ہر کوئی ایسا کر رہا ہے، شادی کے بعد سدھر جائے گا، شادی کے بعد جو اس کی ذمہ داری یہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد ہدایت دے سکتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ شادی کے بعد مال بھی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آئیے اور جانتے ہیں کہ جو شخص نکاح کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں مال کے ذریعے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اس کے جو ذمہ داریاں ہیں اسے ذمہ داریوں کی سمجھ بھی عطا کرتے ہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث حق علی اللہ عونہم، تین چیزیں ایسے ہیں اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ المجاہد فی سبیل اللہ، کوئی بندہ اگر اللہ کے راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مجاہد کی مدد کرتا ہے۔ والمکاتب الذی یرید الادا، اور ایسا غلام جس نے اپنے آقا سے لکھا پڑھائی کا یعنی کچھ رقم ادا کر کے آزادی چاہتا ہے اور وہ نکلا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں نے جو لکھا پڑھائی کی، جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں سب کچھ کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے والناکح الذی یرید العفاف، اور نکاح کرنے والا، ایسا نکاح کرنے والا جس نے نکاح کا ارادہ کیا ہو اور اس کا نکاح کا ارادہ یہ ہو، اس لیے ارادہ کیا ہو تاکہ وہ گناہ سے بچے، تاکہ وہ پاک دامنی اختیار کرے، تاکہ وہ بے حیائی اور برائیوں اور بدکاریوں سے بچے، تو اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور روایت مسند احمد، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، آئیے اور جانتے ہیں نکاح انبیاء و رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے، اے نبی تجھ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے، جتنے رسول بھیجے گئے، تمام کے تمام رسول بیوی اور بچے والے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں دو مسئلے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت تبلیغ کر رہے تھے، جب اس دار فانی میں آئے تو اس وقت کے یہودی اور نصارہ نے والا مچایا یہ کیسا نبی ہے، اگر یہ واقعی نبی ہوتا تو یہ صرف اپنے نبوت کے فرائض کے انجام دینے میں مصروف رہتا اور شادی نہیں کرتا، اور یہ نبی جو ہے شادی کرنے میں لگا ہے، اور یہ نبی جو اتنے ساری شادیاں کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی تجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول آئے تمام کی بیویاں تھے اور تمام کے بچے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت، تمام انبیاء کرام، کوئی نبی سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ ایک دو نبی ہیں جن کی وفات جو ہے شادی سے پہلے ہو گئی تھی، اور یا جیسے مان لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا نکاح سے پہلے، لیکن اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں تمام انبیاء کرام نے نکاح کو کیا، اپنے بیوی کے ساتھ زندگی گزاری، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت اور آگے بیان کرتا ہوں کہ نکاح جو ہے نصف دین ہے۔ ایک انسان زندگی بھر زندگی گزارتا ہے لیکن اس کا دین مکمل کب ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا دین مکمل، اس کا آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے، وہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور اس کے بعد جب آدھا دن مکمل ہو گیا تو باقی معاملوں میں وہ اللہ سے ڈر کے اپنا دن مکمل کرے۔ یہ ہے صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من رزقہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، تھوڑا سے حدیث غور سے سنیے گا، من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، کوئی جس بندے کو نیک و صالح بیوی دی گئی ہو، جس بندے کو نیک و صالح عورت دی گئی ہو، یعنی جس کی بیوی نیک و صالح ہو، فقد عانہ علی شطر دینہ، تو اللہ تعالیٰ تو وہ بیوی جو ہے اس کے آدھے دن پر اس کی مدد کرے گی، اور حدیث میں آتا ہے فلیتق اللہ فی شطر الباقی، اور اسے چاہیے کہ باقی آدھے میں جو ہے اللہ سے ڈر کے اپنا دن مکمل کرے۔ اور یہ بھی روایت صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس دین ایک ہمارا مکمل ہے
اور جب ہم شادی کرتے ہیں اور جس کو نیک و صالح بیوی دی جاتی ہے تو بیوی گویا اس کی عادت دین پر اس کی مدد کرتی ہے، اور باقی جو آدھا ہمارا دین ہے ہمیں اللہ سے دوسرے معاملے میں ڈر کے اپنے دل کو مکمل کرنا ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ اربع من السعادہ، 4 چیزیں ایسے ہیں جو سعادت مندی کی ہیں، جو نیک بختی کے علامات ہیں، یعنی جس کو 4 چیزیں دی گئی تو اسے ہر دنیا کی تمام نیک چیزیں مل گئے۔ کیا کیا ہے دیکھیے، نمبر 1 المرأۃ الصالحہ، نیک اور صالح بیوی، یعنی جس کے پاس نیک اور صالح بیوی ملے گی تو یاد رکھیے وہ دنیا کا سب سے قیمتی شے اس کے پاس ہے۔ نمبر 2 والمسکن الواسع، والمسکن الواسع، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس کشادہ گھر ہو، تنگ گھر نہیں بلکہ کشادہ گھر ہو، تو وہ بھی جو ہے دنیا کا نیک بخت انسان ہے۔ اور تیسرا والجار الصالح، اور تیسرا جس کے آس پاس جو ہے نیک و صالح پڑوسی رہتے ہو تو یہ بھی کیا ہے، نیک بخت انسان ہے۔ اور چوتھا ہے والمرکب الحنی، اور چوتھا جس کے پاس ایسی سواری ہو جو آرام دہ ہے، یعنی آرام دہ سواری جسے دی گئی ہو تو وہ بھی، یعنی 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ نیک بختی کی علامت ہے، اس کو تمام چیزیں دی گئی۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ آئیے جانتے ہیں نکاح کے کچھ فوائد، نکاح کے جو مقاصد اور کچھ فوائد ہیں آئیے ہم جانتے ہیں۔ نمبر 1 نکاح میں سکون ہے، نکاح کے اندر آرام ہے، نکاح کے اندر گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور نکاح کرنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور نکاح میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، محبت اور مودت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری جنس سے، تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے تمہاری بیوی بنائی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی نشانی میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری جن سے تمہاری عورتوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان بے پناہ پیار و محبت اور ہمدردی رکھا کیا۔ اور ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جو لوگ اس میں فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس میں فکر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی کہی ہے، اور مودت، دونوں کے درمیان محبت ہم جانتے ہیں، اور مودت سے مراد یہ ہے کہ ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے آپس میں بے پناہ پیار و محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور شوہر جو ہے جو اللہ نے اس کی فطرت کو بنایا ہے اپنے بیوی کے لیے رہائش، اپنے بیوی کے لیے اس کی جو ضروریات ہیں تمام ضروریات کا بندوبست کرتا ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم، اللہ نے فرماتے ہیں تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ سلاسن، 3 چیزیں کون سے ہیں؟ الطیب، خوشبو، والنساء، اور عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو بیوی ہوتی ہے، وہ عورتیں جن سے ہم شادی کرتے ہیں وہ عورتیں کیا پسند ہیں؟ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے لیے آنکھوں میں کے لیے جو ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز کے اندر میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ مسند احمد اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں، نکاح میں نسل انسانی کی بقا ہے، یعنی جب شادی کرتے ہیں اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہے اور وہ اولاد ایک عزت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ اب دیکھیے امریکہ وغیرہ کے اندر بہت سارے لوگ بغیر شادی کے زنا کے ذریعے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں رکھا ہے کہ ہر ایک بچے کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کے نام کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک پاکیزہ رشتہ بنایا ماں اور باپ کا۔ اور ماں باپ کب ہوتے ہیں؟ جب وہ شادی کرتے ہیں، ایک لڑکا لڑکی جب شوہر بیوی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اور وہی اولاد اسی میاں بیوی کو باپ اور ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے معقل بن یسار حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرے جو عورت زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔
حدیث میں آتا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، مجھے ایک ایسی عورت ملی ہے جو حسب و نسب اور جمال کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، لیکن وہ بچے جننے کی طاقت نہیں رکھ سکتی، کیا میں اس سے نکاح کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس سے نکاح نہ کرو۔ دوبارہ آیا، دوبارہ یہی سوال کیا، تو آپ نے کہا کہ اس سے نکاح نہ کرو۔ اور جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوج الودود الولود، تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی اور اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہو۔ فإنی مکاثرکم بکم الامم، اس لیے کہ میں تمہارے ذریعے سے دوسرے امتوں میں اپنی امت کی کثرت کو ثابت کرنے والا ہوں۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ اور دیکھیے گا، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی شوہر اور بیوی کے کسی ماں باپ کے 2 یا 3 بچے مر جاتے ہیں بلوغ سے پہلے، تو ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بچے پیدا ہو گئے یا پیٹ میں بچے مر جاتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد بلوغ سے پہلے نابالغ بچے مر جاتے ہیں، تو ایسے ماں باپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ما من الناس من مسلم یتوفی لہ ثلاث، کہ مسلمانوں میں کوئی مسلمانوں کے اندر کسی باپ کے یا کسی ماں باپ کے 3 بچے مر جاتے ہیں، لم یبلغ حنثا، جو ابھی اپنے بلوغت تک نہیں پہنچے، اس سے پہلے مر جاتے ہیں، تو ادخل اللہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو جنت داخل کر دیتا ہے، بفضل رحمتہ، یا ہم اپنے رحمت کے ذریعے ان کو کیا کرتا ہے؟ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور آگے ایک حدیث میں آتا ہے ایک خاتون کو اللہ نے فرمایا ایما امرؤۃ مات لہا ثلاثۃ، کوئی عورت، کسی خاتون کا کسی ماں کے 3 بچے مر جاتے ہیں، کان لہما حجاب من النار، تو ایسی عورت کے لیے یہ 3 بچے جو مر گئے ہیں اپنے بلوغت سے پہلے یا پیٹ میں یا پیدا ہونے کے بعد یہ بچے مر گئے ہیں، تو یہی بچے اپنے ماں کے لیے جہنم کے لیے پردے کا کام کرتے ہیں، یعنی جہنم اور ماں کے درمیان ایک آڑ جو ہوتی ہے یہی بچے ہوتے ہیں۔ قالت امرأۃ، خاتون نے پوچھا وہ اسنان، اگر کسی کے 2 بچے مر گئے ہو، تو آپ نے فرمایا قال و اسنان، اگر کسی کے 2 بچے مر گئے ہو تو یہ 2 بچے جو ہے اپنی ماں کو آگ میں جانے سے بچا لیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 3، شادی کرنے سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور خاوند اور بیوی کو جو ہے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے نکاح کی وہ ضرور نکاح کرے، فلیتزوج، ضرور نکاح کرے، فإنہ اغض البصر واحسن الفجر، اس لیے کہ نکاح کرنا یہ نظروں کی حفاظت کے لیے ہے، یعنی نکاح کرنا نظروں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اپنی شرمگاہ یعنی زنا کرے اور بدکاری سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِع، اور اگر کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ شہوت کے درمیان اور اس بندے کے درمیان یہ روزہ کیا ڈھال ہے جو گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اور آگے چلتے نمبر 4، نکاح کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرم برداری ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا، بندہ یا بندی، تو یاد رکھیے یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرم برداری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَفِي بُضُوعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اگر کوئی آدمی، کوئی مرد اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس جماع کرنے میں بھی نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی آیا اتنا شہوت، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا تاکہ اپنی شہوت پوری کرے، وَيَكُونُ فِيهَا أَجْرٌ، کیا اس شہوت کی پوری کرنے میں بھی کیا اجر و ثواب ہے؟ قال أَرَأَيْتُمْ، آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں دیکھتے، لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وِزْرٌ، اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے یعنی ناجائز طریقے سے زنا کرتا ہے تو کیا اس کا گناہ اس پر نہیں ہوگا؟ تو صحابہ نے جواب دیا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، لیکن کوئی آدمی حلال طریقے سے یعنی اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اس میں بھی اجر ہوتا ہے۔ اور روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے دوست اور بھائیوں، حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح جلدی کرو، نکاح کو بڑھاؤ، اس لیے کہ معاشرے کے اندر خرابی ہو جاتی ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے اذا آتاکم من ترضون خلقہ و دینہ، اگر کوئی ایسے تمہارے بیٹی کے لیے، تمہارے بچی کے لیے کوئی ایسے آدمی کا نکاح آئے جس کی تم دین اور اخلاق سے راضی ہو تو فزوجوہ، تو تم فوراً نکاح کرو، الا تکن فتنۃ فی الارض فساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تمہارے پاس کوئی دیندار، کوئی اچھے اخلاق والے کا پیغام آتا نکاح کے لیے اور تم اپنے بیٹی کو اسے نکاح نہیں کرتے ہو اور تم دنیا کی مالداری چاہتے ہو تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایک وقت گزر رہا ہے، لڑکی کی جب عمر 20 سال ہوتی ہے، اگر نکاح کے لیے رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں 10 سال گزر جاتے ہیں، عمر 30 سال 32 سال ہو جاتی ہے، بچی کی جو عمر ہے وہ عمر ایک بڑھ جاتی ہے، کچھ بچیاں تو بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں ڈپریشن کی وجہ سے اور صحیح وقت پر شادی نہیں ہونے کی وجہ سے بچیاں جو ہیں ایک وقت کو جو ہے بیمار پڑ جاتی ہیں، اور ایسا وقت آتا ہے کہ بچوں بے حیائی آتے ہیں، کچھ بچیاں اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں اور اپنے ولی کے بغیر باہر جا کر نکاح کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی سینے پر قدم رکھ کے بھاگ جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم دینداری کو نہیں دیکھیں گے، جب ہم اچھے اخلاق کو نہیں دیکھیں گے، جب ہم بھاگیں گے سرکاری نوکری کے پاس، جب ہم بھاگیں گے 1 لاکھ کمانے والے کے پاس، جب ہم بھاگیں گے ایسے آدمی کے پاس جس کے پاس دنیا کی مالداری ہو، جس کے پاس دنیا کا عہدہ ہو، جس کے پاس دنیا کی طاقت ہو، تو یاد رکھیے زمین کے اندر فساد ہوگا۔ اور یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من ترضونا، تم جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو اور تمہارے پاس اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تمہارے بچی کے لیے، اگر تم نکاح نہیں کرو گے تو زمین کے اندر بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں زمین کے اندر کتنا بڑا فساد ہو رہا ہے، زمین میں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنے سارے آج کل فون پہ بچیاں چیٹنگ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ آج دیکھیے یہ کتنے سارے خبریں آتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیے، نیوز میں دیکھیے مسلمان بچوں کا حالت کیا ہے، مسلمان لڑکوں کی حالت کیا ہے، ہم تمام دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ یورپ والی ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ دین اسلام والی نہیں ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ غیروں کی سوچ آ چکی ہے۔ یاد رکھیے بچوں کی شادی وقت پر کیجئے، دین کو ترجیح دیجئے۔ اور ایسی میں کہنا چاہوں گا مردوں کو کہ آپ جو ہے ایسی لڑکی نہ ڈھونڈے جو دنیا دار ہو، بلکہ ایسی لڑکی دیکھے جو با دین ہو، جو دیندار ہو، جو با حیا ہو، جو با پردہ ہو، جس کے پاس دین کی تعلیم ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہو، جو دین کے اوپر اپنی زندگی گزارتی ہو۔ ایسی عورت سے نکاح کریں گے تو انشاءاللہ زمین میں فساد نہیں ہوگا۔ اگر تم ایسی عورت سے نکاح کرو گے جو نیک و صالح ہے، تمہاری اولاد بھی نیک و صالح ہوگی، تمہاری اولاد کی تربیت بھی بہت اچھی ہوگی۔ آئیے ہم جانتے ہیں، ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ کافر تھے، انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم نے کہا کہ تم جو آدمی ہو بہت اچھے آدمی ہو اور تم کو اگر تم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو تمہارے لیے نکاح کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم ایک کافر ہو، میں ایک مسلمان ہوں اور میرے لیے حلال نہیں کہ کسی کافر سے نکاح کرے، کسی مشرک سے نکاح کرے۔ مجھے اگر نکاح کرنا ہے تو دیندار، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو میرے لیے یہی تمہاری طرف سے یہی میرے لیے مہر ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے نکاح اسلام قبول کیا اور نکاح کیا، اور یہی اسلام قبول کرنا ام سلیم کا نکاح تھا، اور اس کے بعد ان کی زندگی پوری سکون گزرنے لگی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیکی کو دیکھا جائے، حالانکہ اس وقت جو دور تھا وہ دور ایسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت اسلام کی جب بات آئی تو اسلام کی جب بات آنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہی کہا اسلام قبول کیجئے اور تم میرا جو مہر ہوگا وہی تمہارا اسلام قبول ہونا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت بھی جو ہے نکاح کے لیے جو ہے مہر کا ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور عورت بھی جو ہے مہر مانگ سکتی ہے۔ اور آج ہمارے ہندوستان میں یہ ہے لڑکے والے لڑکیوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کا، بائک کا، گاڑی کا، بنگلے کا۔ یاد رکھیے صحیح نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری، مردوں کی ذمہ داری نکاح کرے اپنے خرچے پر۔ آئیے اور آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی حسب نسب، مال اور جمال کے وجہ سے نکاح نہیں بلکہ دین کی وجہ سے نکاح کو، یعنی ترجیح دو تو دین کے لیے ترجیح دو، دین پر ترجیح دو۔ حدیث میں آتا ہے تنکح المرأۃ لأربع، جب کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر، ولحسبہا،
اور اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، ولی جمالہا اور اس کے حسن کو دیکھ کر، ولی دینہا اور اس کے دین کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرماتے ہیں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تو تم اس کے دین کو ترجیح دو اور اس کی دین کی وجہ سے اس سے نکاح کرو، گرچہ تمہارے ہاتھ جو ہے برباد ہو جائے، تمہاری ہاتھ جو ہے خاک الد مل جائے۔ ایک جملہ ہے کہنے کا ایسا وہ، یعنی اگر تم دین کو ترجیح دو گے، ہاں اگر کسی میں اگر یہ چاروں چیزیں ہو، خوبصورت ہو، حسب بھی اچھا ہو اور مال بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے مین جو چیز ہے، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ دین ہے، تو اس کی بات الگ ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں جو ترجیح دینی ہے وہ دین کی ترجیح دینی ہے۔ اور آئیے جانتے ہیں آخر میں اللہ کے فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، الا اخبرکم بخیر ما یکنز، کیا تم جانتے ہو، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ سب سے بہترین خزانہ تمہارے پاس کون سا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں اللہ نے بتائیے، آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین جو خزانہ ہے، خزانہ آپ سمجھ رہے ہو نا، سب سے بہترین جو خزانہ ہے وہ جو نیک و صالح بیوی ہے۔ اور نیک و صالح بیوی سے مراد کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، اگر تم اس کی طرف دیکھو، اپنی نظر اس کی طرف اٹھا کر دیکھو، وہ تمہیں اپنے اخلاق، اپنے آداب، اپنے عادات سے تمہیں خوش کر دے۔ گھر میں جانے کے بعد شوہر کا چہرہ نہ بگڑے، ایسے اخلاق رکھنا چاہیے عورت کو، اور ایسی عورت کے نیک و صالح ہونے کی نشانی یہی ہے، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے اخلاق، اس کی پاک دامنی، اس کے معیار کو دیکھ کر وہ شوہر خوش ہو جاتا ہے۔ یہ نیک و صالح بیوی کی علامت ہے۔ وہ اور کیا ہے؟ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب وہ شوہر گھر سے باہر غائب ہو تو حفظتہ، اس کے مال کی بھی اور اپنے عزت کی حفاظت کرے۔ آج عورتوں کا حال کیا؟ بے پردگی ہے۔ شوہر گھر میں ہے تو پردہ کریں گی، اور جب شوہر کے بغیر موجودگی میں میکے جائیں گی تو بے پردگی کریں گی۔ تو یاد رکھیے ایسی عورت نیک نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت نیک ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عزت کی، اپنے پردے کی، اپنے حیا کی حفاظت کرے۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے وَأَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور اگر کوئی شوہر اسے کسی حلال جائز کام کا حکم دے تو اسے فوراً بجا لائے، چوں چرا نہ کرے۔ اور جائز کاموں میں کیا ہوتا ہے سب کو پتہ، اگر شوہر کہہ دے کہ فلاں یہ کام کیجیے، شوہر کہہ دے کہ تو میرے ماں باپ کی خدمت کرے، ہاں تو وہاں چوچرا نہیں کرنا ہے۔ شوہر نے حکم دیا تو اس کو بجا لانا ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ کچھ نکاح کے فوائد ہیں جس میں آرام ہے، سکون ہے۔ نکاح کے یہ بھی فوائد ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ نکاح کے اندر گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور نکاح جلدی کرنا چاہیے، اور نکاح کے لیے دینداری کو اہمیت دینا ہے، دینداری کو ترجیح دینا ہے۔ اور نکاح دیکھیے اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دنیا والوں کا وعدہ جھوٹا ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا۔ یہ مت دیکھیے کہ فلاں آدمی کتنا کماتا ہے، فلاں لڑکا انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے جب نکاح ہو جائے گا تو اللہ اسے بھوکا نہیں رکھے گا۔ اور یاد رکھیے جو بھی عورت، جو بھی لڑکی سے ہم شادی کرتے ہیں وہ رزق خود اپنا لے کر آتی ہے، ہم اس کو رزق نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں، اور اس کا رزق کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے بہت ہی اچھا رشتہ ہے۔ تو یاد رکھیے بچیوں کو جو نکاح ہے وقت پر کرے، لڑکوں کا جو نکاح ہے ضروری اگر جو سرپرست ہیں وہ بھی جلدی کرے۔ وقت کو 35 سال، 40 سال، 30 سال وقت کو ضائع کرنا گویا جسمانی بھی کمزوری ہوگی، اور جو اعتماد ہوتا ہے وہ بھی کمزوری ہوگی۔ اور یاد رکھیے شہوت ایک ایسی چیز ہے انسان کو ہر طرح سے برباد کرتی ہے، اور اگر وقت پر شادی ہوگی تو انسان جسمانی طور پر مضبوط رہے گا، اور انسان جو ہے اپنے دماغی طور پر، ذہنی طور پر انسان مضبوط رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو نیک و صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لڑکیاں اور لڑکے نکاح سے خالی بیٹھے ہیں ان کے لیے نیک و صالح، دیندار، با حیا، با پردہ جوڑا نصیب عطا فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے جن کے نکاح ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور باہمی ہمدردی اور مودت عطا فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، مرد اور عورت دونوں کو، نیک و صالح زندگی گزارنے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ابھی عروس کا ماحول چل رہا ہے۔ یاد رکھیے، عروس کی جو حقیقت ہے، عروس یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور جہاں سندل ہوتا ہے، جہاں شرک ہوتا ہے، اور جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں جانا صحیح نہیں ہے۔ میرے دوست اور بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے، آج جاننے والے بھی جو ہے اپنے عورتوں کو وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں شرک کا ماحول ہے، یا جہاں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھیل کود جو ہے ایک اپنی جگہ پر جائز ہے، لیکن ایسی جگہ جانے سے گریز کرنا چاہیے جہاں مرد اور عورت کے اختلاط ہوں، جہاں شرک کی بو آتی ہوں، جہاں شرک کا ایک ذریعہ ہے، جہاں سے شرک پھیلتا ہے، وہاں جانا مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف امور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہو۔ کیونکہ دیکھیے گا، سب سے بری جو جگہ ہے نا اللہ کے نزدیک، جو ناپسندہ جگہ ہے، وہ بازار، اور بازار میں جو ہے ایسی جگہ جہاں پر بے پردگی ہو، جہاں پر جو ہے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو عروس کے نام پر، وہاں جانا کتنی بری بات ہے۔ اس لیے آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین کا جو ہے، ہم دین کی پر رہے، عورتوں کو مسجد میں لائے بازاروں کے بجائے، اس لیے کہ مسجدوں میں آنا یہ جو ہے ایک خلوص کا ذریعہ ہے، ایک نیکی کا ذریعہ ہے، اور ایک توحید، وہاں پر توحید سکھائی جاتی ہے مسجدوں کے اندر، اور ثابت بھی اللہ اس کے رسول سے کہ ہم مسجد میں عورتوں کو لائے۔ آج دیکھیے بہت سارے عورتیں مسجد میں، بس جمعہ ہے تو بس 5 یا 6 10 عورتیں آتے ہیں، لیکن بازاروں میں آج ایسی جگہ جہاں پر بے پردگی ہے، جہاں پر بے حیائی ہوتی ہے، جہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نیک و سالم کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وجل وجل اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون، اقیموا الصلاۃ۔